فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ اللہ کا نام لے کر آج وہ سلسلہ درس کے جو بڑے تواتر کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ یہاں جاری تھا، اس کے اگلے فیز کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا پچھلی مرتبہ والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ سورہ مائدہ کے جو زیر درس تھی اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ وہی مکمل کریں گے۔ اس کے لیے کیا شیڈیول ان کے ذہن میں ہے، کس طرح اس کو کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہی وہ چیز مجھ تک پہنچے گی میں انشاءاللہ آپ تک بھی اس کو پہنچا دوں گا۔ لیکن یہ کہ بہرحال اب ہمیں شروع کرنا ہے سورہ انعام سے، جس کے پہلے رکوع کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے کہ سورہ مبارکہ کے بارے میں ہم باقاعدہ لفظاً اس پر بحث کریں، مناسب محسوس ہوتا ہے کہ قرآن حکیم میں جو مختلف گروپس ہیں صورتوں کے، اس کے بارے میں چند باتیں میں آپ کے ذہن میں پھر تازہ کر دوں۔ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن حکیم کی بنیادی اکائی یا یونٹ آیت ہے،
بہت سی آیات مل کر سورت کا شکل اختیار کرتی ہیں۔ سورت کے لیے کم سے کم نصاب 3 آیات کا ہے، اور 3 ہی صورتیں ہیں قرآن حکیم میں۔ سورۃ الکوثر ہے، سورۃ العصر ہے، سورۃ النصر ہے، جو 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اور ضخامت کے اعتبار سے طویل ترین سورت وہ سورہ بقرہ ہے، مدنی سورت ہے۔ جو طویل صورتیں ہیں ان کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا گیا، جنہیں ہم رکوع کے نام سے جانتے ہیں۔ گویا کہ آیات کا اتنا حصہ کہ جو کوئی شخص بسہولت نماز کی ایک رکعت میں پڑھ سکے، اس کو رکوع کہا جاتا ہے۔ جہاں تک رکوعوں کی تقسیم ہے تو اس میں بڑی حکمت پیش نظر رہی ہے۔ ایک مضمون مکمل ہو گیا تو رکوع بھی مکمل ہوا۔ لیکن جہاں تک معاملہ پاروں کی تقسیم کا ہے، اس لیے کہ رکوع جیسا کہ میں نے عرض کیا، کسی صورت میں سورہ بقرہ میں 40 رکوع ہیں، سورہ آل عمران میں 20 رکوع ہیں، اسی طرح سورہ انعام جو ہمارے زیر درس ہے اس میں 20 رکوع ہیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال جو زیادہ بڑی صورتیں ہیں، جن کے زیادہ رکوع ہیں، تو اس خیال سے کہ کوئی شخص بھی اگر ایک مہینے میں قرآن حکیم کی تلاوت مکمل کرنا چاہے تو قرآن کو برابر 30 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، کہ کوئی شخص روزانہ ایک پارہ پڑھتا ہے، گویا کہ ایک مہینے میں وہ قرآن حکیم کی تکمیل کر لیتا ہے۔ پاروں کی تقسیم میں وہ حکمت پیش نظر نہیں رہی، یہ بات بارہا آپ حضرات کے سامنے آ بھی چکی ہے، اس لیے کہ اس میں سورتوں کو جس طرح تقسیم کیا گیا ہے کہ ایک سورت کی چند آیات پہلے پارے میں اور بقیہ پوری سورت دوسرے پارے میں ہے۔ بلکہ سورہ حجر کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کی صرف ایک آیت 13ویں پارے میں اور پوری کی پوری سورت جو ہے وہ 14ویں پارے میں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو تقسیم ہے 30 پاروں کی، وہ خالصتاً آرٹیفیشل تقسیم ہے۔ گویا کہ ایک مصحف تھا اور اس کے صفحات کو گن لیا گیا، اور جہاں 30 حصوں میں تقسیم کر کے جہاں فی حصہ بنا وہاں ایک پارہ مکمل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ منازل بھی ہیں قرآن کی، جنہیں ہم احزاب کرتے ہیں۔ یہ بھی آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ قرآن حکیم میں کل 7 احزاب ہیں یا 7 منزلیں ہیں، اور یہاں بھی اصل شے جو پیش نظر ہے وہ یہی تھی کہ کوئی شخص اگر روزانہ ایک حزب کی تلاوت کرے، ایک منزل کی تلاوت کرے، تو ایک ہفتے کے اندر 7 دنوں میں قرآن حکیم کی تکمیل مکمل ہو سکے۔ تو اس حوالے سے قرآن حکیم کو 7 احزاب میں تقسیم کر دیا گیا۔ لہٰذا ہر حزب میں تقریباً 4.5 پونے 5 پارے کے نزدیک ہے، لیکن اس میں صورتوں کو توڑا نہیں گیا، بلکہ صورتوں کو انٹیکٹ رکھا گیا ہے۔ صورتوں کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے قرآن حکیم میں یہ گویا کہ 4.5 پارے پر ایک حزب مکمل کر دیا گیا۔ ایک تقسیم اور بھی ہے کہ جو مولانا فراہی اور اس کے علاوہ بہرحال جیسا کہ قرآن حکیم کے بارے میں حدیث نبوی میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا تنقضی عجائبہ، اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو انہوں نے جب قرآن حکیم پر غور و فکر کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ 7 ہی گروپس ہیں قرآن حکیم میں جو مکی اور مدنی صورتوں پر مشتمل ہیں۔ ہر گروپ کا آغاز ہوتا ہے ایک یا ایک سے زائد مکی صورت سے، اور اختتام ہوتا ہے ایک یا ایک سے زائد مدنی صورت پر۔ گویا کہ مکی صورتیں اور مدنی صورتیں مل کر بھی ایک گروپ بنتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو قرآن حکیم 7 ہی حصوں میں منقسم ہے۔ گویا کہ سب سے پہلا گروپ اس کا سورہ فاتحہ مکی صورت، اس کے بعد 4 طویل ترین مدنی صورتیں ہیں، سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ۔ پہلا گروپ مکمل ہو گیا۔ اب دوسرا گروپ شروع ہوا ہے سورہ انعام سے، اس میں 2 مکی صورتیں ہیں اور 2 مدنی صورتیں ہیں۔ اس حوالے سے بڑا بیلنس گروپ ہے کہ سورہ انعام اور سورہ اعراف یہ مکی صورتیں ہیں، اور اس کے بعد سورہ انفال اور سورہ توبہ مدنی صورتیں ہیں۔ اس کے بعد اگلا گروپ وہ ہے جسے ہم تیسرا گروپ کریں گے۔ یہ وہ گروپ نہیں ہے کہ قرآن حکیم میں منزلوں کے نام سے ہیں، بلکہ یہ مکی اور مدنی صورتوں کے گروپس ہیں۔ تیسرا گروپ 14 مکی صورتوں پر مشتمل ہے، اور اس میں صرف ایک مدنی صورت ہے، سورہ نور۔ سورہ یونس سے شروع ہوا ہے اور اس کے بعد سورہ نور تک چلا گیا۔ 14 مکی صورتیں اور صرف ایک مدنی صورت سورہ نور ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی قرآن حکیم پر جو غور و فکر کیا گیا تو مکی اور مدنی صورتوں کے بھی گروپس جو ہیں وہ باقاعدہ وجود میں آتے ہیں۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ان گروپس کا ایک مشترک مضمون ہوتا ہے جسے ہم عمود کہتے ہیں۔ جو پہلا گروپ ہے جس میں سورہ فاتحہ، جسے ہم اوپننگ سورہ آف قرآن کہتے ہیں، جس سے گویا کہ قرآن حکیم کا آغاز ہوا، اور جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے تو بالکل صحیح ہے کہ پورے قرآن حکیم کا مقدمہ ہے، دیباچہ ہے الفاتحہ، جس سے گویا کہ قرآن کو ہم اوپن کر رہے ہیں، اوپننگ سورہ آف قرآن۔ بقیہ 4 صورتیں جو ہیں سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، ان کا آپ اگر ذرا تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ایک مشترک مضمون ہے کہ جو آپ کو ان صورتوں میں نظر آئے گا۔
مدنی صورتیں ہیں، لہٰذا شریعت کے بڑے تفصیلی احکامات ہیں بڑی باریک بینی کے ساتھ۔ سورہ بقرہ کے اندر ہم سے پہلے جو امت مسلمہ تھی یہود، ان پر بڑی تفصیلاً چارج شیٹ عائد کی گئی، ان کے یہ جرائم تھے، انہوں نے اس اعتبار سے ضلالتیں اختیار کی ہیں، گمراہیوں کے اندر مبتلا ہوئے، انہیں بڑا زوم ہو گیا تھا کہ ہم تو اللہ کے بڑے محبوب ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، تو ان کے اوپر پوری چارج شیٹ ہے، تقریباً 10 رکوع مسلسل۔ اور اس کے بعد سورہ آل عمران پر آتے ہیں تو اس میں یہی اہل کتاب کا جو دوسرا عنصر ہے جنہیں ہم عیسائیوں کے نام سے جانتے ہیں، نصارہ، ان کے اوپر چارج شیٹ ہے۔ تو گویا کہ پہلی امت کی معزولی، پہلا گروپ جو ہے اس کا عمودی مضمون یا مرکزی مضمون یہ ہے کہ ہم سے پہلے جو امت مسلمہ تھی ان کو معزول کر دیا گیا، جس کا سب سے بڑا مظہر تھا تحویل قبلہ۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے ہیں تو اس وقت تک تو تحویل قبلہ کا حکم نہیں آیا تھا، لہذا آپ پابند تھے کہ جب نماز پڑھتے تھے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ 16-17 مہینے اسی طرح بیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ آیات سورہ بقرہ کی نازل ہوئیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، گویا کہ یہ اب اس بات کا مظہر تھا کہ اس سے پہلے کی جو امت تھی یہود، جو امت مسلمہ تھی، جو حامل کتاب اور حامل شریعت ہے، ان کو معزول کر دیا گیا۔ اب ایک نئی امت جو ہے وہ وجود میں آ رہی ہے۔ پہلے گروپ کا مرکزی مضمون یہ، اور اس کے علاوہ عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں، شرعی مسائل ہیں، بڑی تفصیلاً جو ہے شرعی حدود ان کا ذکر کر دیا گیا۔ اب یہ جو دوسرا رکوع ہے جس میں سورہ انعام ہے، سورہ اعراف ہے، یہ 2 مکی صورتیں ہیں، ان دونوں صورتوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ اتمام حجت کیا گیا ہے کفار اور مشرکین مکہ پر۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہاں جو لوگ آباد تھے، جن میں قریش بھی تھے اور بہت سے قبائل وہاں مکہ میں رہنے والے تھے، جو اپنے آپ کو سمجھتے یہ تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، لہذا ان کے آپ کو معلوم ہے بیت اللہ تو گویا کہ سب سے بڑا مظہر موجود ہی تھا، وہ طواف بھی کرتے تھے، حج کی عبادت بھی ان کے ہاں موجود تھی، اسی طرح اور مختلف مناسک ہیں، قربانی کا منسک جو ہے وہ بھی ان کے ہاں موجود تھا۔ تو گویا کہ اپنے تئیں وہ بڑے مطمئن تھے کہ ہم تو دین ابراہیمی پر چل رہے ہیں۔ درا حال کہ معاملہ کیا تھا کہ بدترین قسم کا شرک جو ہے، جسے ہم شرک فی ذات کہتے ہیں، کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینا، اس نوع کے شرک کے اندر وہ ملوث تھے۔ تو یہ جو 2 صورتیں ہیں، سورہ انعام اور سورہ اعراف، ان کا مرکزی مضمون ہے جس میں بڑے خوبصورت دلائل بھی ہیں، توحید پر بھی ہے، عقل کو بھی اپیل کیا گیا، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، اس کائنات پر غور کرو، اس قدر مستحکم نظام ہے، آیا خود بخود چل رہا ہے یا کوئی اور ہستی ہے اس کے پس پردہ؟ اور پھر یہ کہ بہرحال اس کے علاوہ آگے توحید ہے، معاد ہے، رسالت ہے، اس پر اتمام حجت کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد جو مدنی صورتیں ہیں اس گروپ کی، اس میں گویا کہ اب ان لوگوں کے لیے کہ جو اس کو قبول نہیں کر رہے، ان کے لیے شدید ترین وعید بھی آ گئی۔ اور وہ وعید کیا تھی؟ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ صورتیں جو مکی صورتیں ہیں ان میں سے بہت سی تو وہ ہیں جو بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہیں، لیکن یہ سورہ انعام جو ہے یہ تقریباً ہجرت سے 1 یا 1.5 برس پہلے نازل ہوئی، اس کا زمانہ نزول وہ ہے۔ گویا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے، فریضہ توحید ادا کرتے ہوئے تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً 11-12 برس ہو چکے ہیں، لیکن یہ کہ وہ قوم جو ہے ہر درمی کی انتہا پر پہنچ چکی ہے اور وہ کسی طرح بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں، لہذا ان پر اتمام حجت ہو گیا۔ پہلے انبیاء اور رسول جو ہیں ان کے قصے بیان کیے گئے کہ پہلی قوموں نے جو کچھ کیا تھا اپنے رسولوں کے ساتھ، جس طرح انہوں نے ان کی دعوت کو رد کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید ترین عذاب کا نوالا بنی ہے وہ قومیں۔ لہذا اے قریش، اب یہ گویا کہ مخاطبین ہیں جو قرآن حکیم کی ان صورتوں کے، ابھی بھی تم باز آ جاؤ ورنہ اللہ کا عذاب جو ہے تمہارے لیے تیار ہے۔ اب اس میں نوٹ کیجئے کہ سورہ اعراف کے فوراً بعد سورہ انفال ہے کہ جو اللہ کے عذاب کے سلسلے کی پہلی ایک کڑی تھی کہ جو قریش مکہ پر اللہ کی طرف سے گویا کہ وہ عذاب کا کوڑا برسا ہے، اور ان کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ تھی، 70 بڑے بڑے سرداران قریش جو ہے، اور ان میں بہت بڑے بڑے نام بھی آتے ہیں جس کے اندر بہرحال ولید بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، اس کے علاوہ اور عتبہ بھی ہے، کتنے ہی اور لوگ ہیں کہ جو وہاں جہنم واصل ہوئے۔ گویا کہ ایک اعتبار سے یہ اللہ کے عذاب کا ایک قسط تھی کہ جس کا مزہ چکھایا گیا، اور اس عذاب کی انتہا یا کلائمیکس ہوا جو اس سے اگلی سورہ سورہ توبہ کے اندر ہے کہ جس میں وہ 4 مہینوں کی مہلت دے دی گئی، فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اس لیے کہ اللہ کا عذاب آتا تھا تو وہ بھی تو آخر عذاب ہلاکت ہی ہوتا تھا نا، لہٰذا اب یہ ہلاکت کا پروانہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری کر دیا گیا کہ یہ 4 مہینوں کی مہلت ہے، اگر ایمان لے آؤ گے، اسلام قبول کر لو گے تو تمہارے لیے امن ہے،
لیکن جیسے ہی یہ 4 مہینے گزریں گے تو اس کے بعد جو ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں کو جہاں کہیں بھی آپ پائیں ان کو قتل کر دیں۔ تو یہ گویا کہ اس اعتبار سے یہ اس گروپ کا ایک مرکزی مضمون بنتا ہے سورہ انعام، سورہ اعراف 2 مکی صورتیں، اور اسی طرح سورہ انفال اور سورہ توبہ 2 مدنی صورتیں، اتمام حجت قریش کے اوپر، اور بہترین آفاق و انفس کے دلائل بھی، اور پھر یہ کہ انسان کے لیے جو ہے انسان کی عقل اور فطرت کو بھی اپیل کیا گیا توحید اور معاد اور رسالت کی دعوت کے ضمن میں۔ اب آئیے یہ سورہ انعام اور سورہ اعراف کی باہمی ایک ربط بھی ہے، وہ بھی سمجھ لیجئے۔ قرآن حکیم پر غور و فکر کرنے کے اعتبار سے 2 درجے ہیں، ایک کو ہم تذکیر کے نام سے جانتے ہیں، دوسرا ہے تدبر، تذکر اور تدبر۔ تذکیر ہے قرآن حکیم کا جو اصل ایسنس ہے، جسے آپ اس کا خلاصہ کہیں گے، جو قرآن حکیم کی دعوت کا اصل جسے آپ جوہر کہیں گے، وہ اس کی سطح کے اوپر تیر رہا ہے، اس کو اخذ کر لینا یہ تذکیر ہے۔ اس اعتبار سے قرآن حکیم دنیا کی سہل ترین کتاب ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم میں سورہ قمر میں 5 مرتبہ یہ آیت وارد ہوئی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن حکیم کو ذکر کے لیے، تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے بہت سہل بنا دیا، تو ہے کوئی تم میں سے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ لیکن ایک دوسرا معاملہ ہوتا ہے تدبر کا، جس میں غور و فکر بھی ہے، جس میں گہرائی بھی ہے، جس میں غوطہ زنی بھی ہے، اور گویا کہ گہرائی میں اتر کر قرآن حکیم کی حکمت کے موتیوں کو برآمد کرنا، یہ تدبر ہے۔ تذکر کے اعتبار سے بھی 2 چیزیں ہیں کہ جو انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، ایک ہے التذکیر بآلاء اللہ، یہ اصطلاحات شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی، اللہ کا ذکر، اللہ کی جو ہے وہ معرفت حاصل کرنا، اللہ کی نعمتوں کے احساس کے تحت اس کائنات پر غور و فکر ہے، اللہ کے جو انعامات و احسانات ہیں، اس اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ پیدا کیا ہے، تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑتا، اور یہ زمین جو ہے اپنے خزانے اگلنے کو تیار ہے، اور تمہیں ہر نوع کا یہاں جو ہے پھل بھی ہے، میوہ بھی ہے، اور تمہارے لیے ہر قسم کی ضرورتوں کا اہتمام اللہ نے زمین پہ کر دیا ہے، اس سورج کو تمہارے لیے معمور کر دیا ہے، یہ مسخر کر دیا ہے، اور اسی کے ذریعے جو ہے آبو بخارات اڑتے ہیں، اوپر بادل جاتے ہیں، پھر یہ کہ بارش پر برستی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں التذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے نصیحت اور یاد دہانی۔ دوسرے ہے التذکیر بایام اللہ، ان بڑے بڑے دنوں کے حوالے سے عبرت اور نصیحت پکڑنا۔ یہ دن کون سے تھے کہ جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان اقوام پر وہ عذاب استیصال نازل فرمایا جنہوں نے رسول کی دعوت کو رد کر دیا تھا۔ مکی صورتوں کا اگر آپ تجزیہ کریں گے تو اکثر و بیشتر آپ کو ان انباء الرسل، ان رسولوں کے احوال و واقعات ملیں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کی طرف ان کو بھیجا، اور اس کے بعد قوم نے اس رسول کی دعوت کو رد کر دیا، نتیجتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا تو بہت بڑا زلزلہ تھا کہ جنہوں نے آ پکڑا، یا چنگھاٹ تھی اور چیخ تھی، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، صیحہ چیخ کو کہتے ہیں، بڑی تیز آواز جس کی وجہ سے تمام انسان ہلاک کر دیے گئے۔ پھر یہ کہ قوم عاد کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ 7 دن مسلسل جو ہے انتہائی تیز و تند ہوا ان پر بھیجی گئی، سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ وَ8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، اور اس تیز و تند ہوا نے ان کو جو ہے وہ بڑے تنومند لوگ تھے، بڑے قداور لوگ تھے، اس طرح پتھروں کے ساتھ اور چٹانوں کے ساتھ اس ہوا نے انہیں پٹخا ہے کہ ان کا کچوبر نکل گیا، اور وہ کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح جو ہے وہاں پڑے ہوئے نظر آئے۔ یہ عذاب استیصال کی صورتیں ہیں۔ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم مدین کی طرف بھیجا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آل فرعون کی طرف بھیجا گیا۔ بڑی تفصیل کے ساتھ حالات و واقعات ان اقوام کے کس لیے ہیں؟ بطور نشان عبرت۔ التذکیر بایام اللہ، گویا کہ ان دنوں کے حوالے سے عبرت حاصل کرنا، نصیحت آموزی۔ کچھ انسان ٹھٹکے کہ ہم سے پہلے جو قوم تھی جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بھی کرتوت اور سیاہ کیاریاں وہاں تک پہنچ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب جو ہے وہ کسی عذاب کی شکل میں ہمارے اوپر جو ہے برس پڑے۔ تو یہ ہے جسے ہم التذکیر بایام اللہ کہتے ہیں، کہ ان بڑے بڑے دنوں کے حوالے سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنا۔ تو جہاں تک سورہ انعام کا معاملہ ہے، اس میں آپ کو بڑا نمایاں اسلوب ملے گا تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے۔ اس نے کہاں کہاں سے تمہارے لیے غذا کا اہتمام کیا ہے۔ انعام کے معنی کیا ہیں؟ مویشی۔ یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ قرآن حکیم میں جو صورتوں کے نام ہوتے ہیں وہ کسی موضوع کی مناسبت سے نہیں ہوتے، صرف علامت ہوتے ہیں۔ طویل ترین صورت ہے سورہ بقرہ۔ بقرہ کے معنی کیا ہے؟ گائے۔
لیکن یہ کہ اس سورہ مبارکہ میں صرف 2-3 آیات ہیں کہ جن میں سورہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ جس میں گائے کے ذبح کرنے کا بیان تھا، اس کو کوٹ کر دیا گیا، وہیں سے علامتاً اس سورت کا نام البقرہ رکھ دیا گیا۔ یہی معاملہ سورہ انعام کا بھی ہے کہ اس سورت کا جو نام ہے وہ قرآن اسی سورت میں ایک آیت ہے کہ جہاں سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے چوپائے، اور چوپایوں میں بھی وہ کہ جو انسان کی خدمت کے لیے معمور کر دیے گئے، جن کا گوشت انسان کھاتا ہے، جن سے دودھ حاصل کرتا ہے، جن کی کھالیں اور بال جو ہیں ان سے اپنے لیے لباس بھی تیار کرتا ہے، اپنے لیے خیمہ جو ہے صاحبان بھی تیار کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے گویا کہ اس نام کے اندر بھی وہ اصل حقیقت تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے تذکیر، سورہ انعام کا اصل موضوع وہ ہے، اور اس کے بعد سورہ اعراف کا اصل موضوع ہے کہ جس میں بڑی کثرت کے ساتھ جو ہے آپ کو انباء و رسل ملیں گے کہ جن میں ان قوموں کے حالات و واقعات کے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل فرمایا تھا۔ اب آئیے سورہ مبارکہ کے نزول کے بارے میں چند باتیں میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی چچا زاد بہن ہیں، اور یہ اس واقعے کو بیان کرتی ہیں کہ جو ان تک پہنچا کس روایت سے۔ ظاہر ہے کہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ اگر اس کو روایت کر رہی ہیں تو یا تو اس موقع پر وہ خود موجود تھی کہ جو انہوں نے بیان کیا، یا یہ کہ کسی کے ذریعے ان تک یہ بات پہنچی، لیکن یہ روایت جو ہے احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ جس رات یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، رات کا وقت خاص طور پر نوٹ کیجئے، حضور اس وقت ایک ناقہ پر سوار تھے، ناقہ اونٹنی کو کہتے ہیں، تو گویا کہ حضور اس وقت جو ہے رات کا وقت تھا اور رات کے وقت ایک اونٹنی پر سوار تھے، کہیں سفر کر رہے تھے۔ تو حضرت اسماء فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ اسی اثناء پہ حضور پر اس سورت کے نزول کا آغاز ہو گیا، اور یہ وہ سورت ہے جو یک بارگی حضور پر نازل ہوئی۔ بڑی طویل سورت ہے، 20 رکوع تقریباً، یہ سمجھ لیے کہ ایک پارے سے زائد کی سورت، اور اس کا نزول ہوا بیک وقت۔ اور حضرت اسماء فرماتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس وقت وہاں موجود تھیں، اس لیے کہ حضرت معاذ ابن جبل جو ہیں وہ حضور کے صحابہ میں سے تھے، اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائی تھی، لیکن یہ کہ اس نزول کے بعد میں ایمان لے آئیں۔ لیکن اس کے نزول کا واقعہ جو ہے وہ اپنی زبان سے بیان کرتی ہے، اور بعض اور روایات سے بھی ملتا ہے، بعض اور طرق سے بھی ملتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کے اثرات اتنے تھے اس وحی کے بوجھ کے کہ جو وہ ناقہ جس کی پشت پر حضور سوار تھے، اس کی کمر جو ہے زمین کے ساتھ لگ گئی، اس لیے کہ وحی کا جب نزول ہوتا تھا تو اس میں بہت سے تاثرات ہیں جو ہمیں ملتے ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم جو ہے وہ پسینے میں نہا جاتا تھا۔ پھر یہ کہ اگر آپ کہیں استراحت کر رہے ہیں، ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رانوں پر حضور جو ہے وہ سر رکھ کے سو رہے تھے، استراحت کر رہے تھے، تو اس موقع پر وحی کا نزول ہوا، اور حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوا گویا کہ میری ران جو ہے اس بوجھ کا تحمل نہیں کر سکے گی اور اس کا گوشت پھٹ جائے گا، یا کیفیت ہوتی تھی وحی کے نزول کے وقت۔ تو جس ناقہ پر حضور سوار تھے اس کی یہ کیفیت ہو گئی کہ اس کی کمر جو ہے وہ زمین کے ساتھ لگ گئی اس بوجھ کا تحمل کرتے ہوئے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ مبارکہ 70,000 فرشتوں کے جلوہ میں نازل ہوئی ہے، اور وہ 70,000 فرشتے جب کہ یہ صورت نازل ہو رہی تھی تو ان کی زبان پر ترانہ حمد تھا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ اور یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یہی وہ الفاظ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الرحمن، دو کلمے کے جو اللہ کو بہت پسند ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں، اور انعام اعمال میں وزن اعمال کے اعتبار سے بہت ثقیل ہے، بہت بھاری ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہی کلمات ہیں کہ جو اس وقت ان فرشتوں کی زبان پر تھے، یہ ترانہ حمد ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ جس کی وجہ سے حضور فرماتے ہیں پوری کائنات گونج رہی تھی ان الفاظ کے ساتھ کہ جو ان 70,000 فرشتوں کی زبان پر تھے۔ تو گویا کہ یہ خصوصی معاملہ ہے سورہ مبارکہ کا کہ جو 70,000 فرشتوں کے جلوہ میں نازل ہوئی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس میں وہ الفاظ خاص طور پر کہ جس میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جیسے خوبصورت اور جامع الفاظ بھی موجود ہیں۔ اب آئیے سورہ مبارکہ کا ہم باقاعدہ مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ایک بات اور میں آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں کہ اس سورت میں آپ کو بڑا مرکزی مضمون ملے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کو یہود بھی اون کرتے تھے، نصارہ بھی اون کرتے تھے، ابو الانبیاء ہے نا، جیسا کہ قرآن حکیم میں بھی فرمایا گیا کہ انی جاعلک للناس اماما، حضرت ابراہیم کے لیے الفاظ ہیں کہ اے ابراہیم میں تمہیں تمام لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔
وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست، اپنا خلیل بنا لیا تھا۔ تو یہ امتیازی شان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور گویا کہ ان کی شخصیت اس درجے معتبر ہے کہ ان پر اتفاق ہے، یہود کا بھی اون کرتے ہیں حضرت ابراہیم کو، اور نصارہ بھی اون کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو مشرکین عرب تھے وہ بھی کہتے یہ تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، وہی شاعر یا وہی مناسک کے جو دین ابراہیمی میں تھے ان کے ہاں بھی چلے آ رہے تھے، لیکن یہ کہ بدترین نوع کے ایک شرک کے اندر بھی مبتلا ہو گئے۔ ایک اللہ کے وجود کے قائل تھے، یہ نہ سمجھیے کہ اللہ کا انکار کر رہے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر یہ انداز اختیار کیا گیا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی آپ ان مشرکین سے، مشرکین ظاہر ہے مخاطبین کون تھے؟ مشرکین عرب تھے، مشرکین مکہ تھے، آپ ان سے سوال کیجئے زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ لازماً کہیں گے اللہ نے۔ گویا کہ اس اعتبار سے ایک اللہ کے وجود کے قائل تھے، لیکن یہ کہ ان کے ہاں اس اعتبار سے ایک گجی پیدا ہو گئی تھی کہ بہت سے اور بھی شرکا اور شریک انہوں نے اللہ کے ساتھ قرار دے دیے تھے۔ ان میں سے اکثر وہ تھے کہ جنہوں ان کی مورتیاں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشی ہیں اور استھان پر سجا دی اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو بنیاد بنایا گیا، اس لیے کہ اتمام حجت تو اسی نوع پر ہو سکتا ہے کہ وہ شخصیت کے جس کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ حق پر تھے، ان کی تعلیمات کیا تھی؟ کیا انہوں نے اپنی اولاد کو یا اپنے بعد میں آنے والوں کو کہیں یہ بات بتائی تھی کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ان کی مورتیاں سجا کر ان کو مختلف ناموں سے مسمن کر کے تم ان کی عبادت کرو، ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ؟ ظاہر ہے اس کے لیے کہیں کوئی دلیل ان کے پاس نہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی برہان ہے تو لے آؤ اگر تم واقعتاً سچوں میں سے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا مرکزی مضمون ہے اس کا، اور گویا کہ اس اعتبار سے انہیں اپیل کی گئی ہے کہ جس دین ابراہیمی پر تم اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تھے، وہ اصل دین ابراہیمی تھا کیا؟ وہ تو دین توحید تھا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یہ الفاظ بھی اسی صورت میں موجود ہے۔ وہ پورا ایک ذہنی سفر جو ہے جس میں جب انہوں نے سورج کو دیکھا ہے، چاند کو دیکھا ہے، ستاروں کو دیکھا ہے، اور قوم جو ہے انہی کو اپنا الہ بنا کر بیٹھی ہوئی تھی، کوئی سورج کی پرستش کر رہا ہے، کسی نے چاند کو دیوتا بنا دیا ہے، کسی نے جو ہے ستارہ پرستی کے اوپر جو ہے وہ اپنا ڈیرا جما لیا ہے۔ لہٰذا یہ وہ چیزیں تھیں کہ جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آگے نکلے ہیں اور اس کے بعد توحید تک پہنچے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں تو اپنے آپ کو یکسو کر رہا ہوں اس ذات کی طرف کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا، اسی نے سورج پیدا کیا ہے، اسی نے چاند پیدا کیا ہے، اور میں یکسو ہوں اسی کے لیے۔ یہ جتنے تم نے اپنے ہاتھوں سے بت تراشے ہوئے، میں ان کا انکار کرتا ہوں، یہ تمام باطل ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ہے اس کے بالکل مرکز میں، بہت ہی جسے آپ کہیں گے کہ اپیلنگ انداز میں ہے کہ جس دین پر، دین ابراہیمی پر تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو، وہ دین اصلاً کیا تھا، اس دین کی روشن تعلیمات کیا تھیں، وہ ہے کہ جن آیات میں موجود ہے۔ اس کے بعد اس میں بڑی کثرت کے ساتھ ایک بات، اور اس کا بھی کلائمیکس ہے کہ جس کا اعادہ کیا گیا، وہ یہ کہ مشرکین مکہ کی طرف سے پے در پے ایک مطالبہ ہو رہا تھا کہ جب تک تم ہمیں اسی قسم کے معجزے نہیں دکھاؤ گے جو موسیٰ اور عیسیٰ نے دکھائے تھے، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے 90 سے 93 تک، جہاں پوری لسٹ موجود ہے کہ یا تو ابھی آپ کے لیے جو ہے اس ریگستان کے اندر ایک سونے کا محل بن جائے، بیتم من زخرف او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان پر چڑھتے ہوئے ہمیں نظر آئے، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ، اور ہم تو اس تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ جو آسمان پر چڑھے تھے واپس اترتے ہوئے بھی ہمیں نظر آئیں، اور آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب ہو کہ جسے ہم خوب اچھی طرح محسوس کر لیں، چھو کر دیکھ لیں کہ کتاب ہے اللہ کی، تو اب ایمان لے آئیں گے۔ اور پھر یہ کہ اسی طرح یہ جو ہے آپ یہاں کی جو سنگلاخ وادی ہے، یہ آپ کے لیے گل و گلزار بنا دی جائے، آپ کے لیے یہاں جو ہے آناب ہیں، کھجوروں کے درخت ہو جائیں اور باغات ہو جائیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ طویل فہرست ہے کہ جو سورہ بنی اسرائیل کی 3 آیات میں دے دی گئی۔ اب معلوم ہوتا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورت کا زمانہ نزول ہجرت سے متصلاً قبل ہے، لہٰذا اب اتمام حجت ہو گیا کہ اگر کہیں بربنائے بشریت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی یہ بات آ رہی ہو کہ اتنا یہ مطالبہ کر رہے ہیں معجزے کا، معجزہ دکھاؤ، یہ دکھاؤ گے تو ایمان لائیں گے، وہ دکھاؤ گے تو ایمان لے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ اگر کوئی معجزہ دکھا ہی دے تو کم سے کم ان کے منہ تو بند ہو جائیں گے۔ تو وہ آیت مبارکہ کہ جو اس موضوع پر جسے کہنا چاہیے کہ سخت ترین آیت ہے، کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی خدائی اختیارات نہیں، ہاں آپ اگر خود کوئی معجزہ دکھا سکتے ہیں تو دکھا دیں۔ ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتاتیہم بآیہ،
اگر آپ کوئی معجزہ لا سکتے ہیں، زمین میں سرنگ لگا لیجئے، آسمان پر جو ہے سیڑھی لگا کر چڑھ جائیے، اگر کر سکتے ہیں فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، تو آپ ان کے لیے معجزہ لے آئیے۔ یہ آیا مبارکہ گویا کہ کلائمیکس ہے اس موضوع پر کہ ان کی طرف سے پے در پے جو مطالبہ ہو رہا تھا معجزہ کا، تو اب گویا کہ اگرچہ روئے سخن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور آخر میں کیا فرما دیا، هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، اے نبی آپ تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ایک بشر ہوں، رسول ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، میرے اور تمہارے درمیان بشریت کے اعتبار سے میں بھی بشر ہوں، میرے پاس کوئی خدائی اختیارات نہیں ہیں۔ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، گویا کہ روح سخن جو ہے اصل میں اس کی غلظت اور سختی تو انہی مشرکین کی طرف ہے کہ تمہارا یہ بار بار کا یہ کہنا کہ معجزہ دکھاؤ معجزہ دکھاؤ، اور اس سے بھی آگے بڑھ کے ہمیں 10 برس ہو گئے سنتے ہوئے کہ تمہارے اوپر عذاب آئے گا عذاب آئے گا عذاب آئے گا، وہ عذاب لے آؤ ہمارے اوپر۔ یہ بھی گویا کہ جسے آپ کہیں کہ بہت ہی تلخ انداز تھا کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو سنتے تھے برداشت کرتے تھے۔ نہ آپ کے ہاتھ میں تھا کہ ان پر اپنی آزاد مرضی سے عذاب لے کر آتے، اور نہ ہی آپ کے ہاتھ میں یہ تھا کہ آپ کو معجزہ دکھا دیتے۔ تو وہ آیا مبارکہ بھی گویا کہ جو اس اعتبار سے اتمام حجت ہے کہ جس میں کہیں گویا کہ اب کہیں امکان نہیں ہے، اس لیے کہ حصی معجزات جن قوموں کو دکھا دیے گئے تھے اور وہ قومیں جب ایمان نہیں لائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استیصال آ کر رہتا ہے۔ قوم صالح کی مثال موجود ہے۔ تو اس حوالے سے بھی گویا کہ یہ جو اب یہ قریش جو مخاطبین مکہ تھے ان کے لیے اب یہ پیغام ہے کہ وہ حصی معجزات تو نہیں دیے جائیں گے، اصل معجزہ یہ قرآن حکیم ہے۔ فاتو بسورۃ من مثلہ، اگر لا سکتے ہو تو اس قرآن جیسی کوئی سورت، قرآن جیسی 10 صورتیں یا اس جیسا کوئی قرآن لے کر آؤ۔ پھر یہ کہ سورہ مبارکہ میں آپ کو بہت ہی خوبصورت گلدستہ ملے گا انبیاء اور رسول کے ناموں کا، بالکل اسی طرح جس طرح سورہ حشر کی 3 آیات ہیں جس میں اسماء حسنہ 16 اسماء حسنہ ہیں کہ جو 3 آیات میں جمع کر دیے گئے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ 16 اسماء حسنہ جو 3 آیات میں جمع کر لیے گئے۔ بالکل اسی انداز میں آپ کو 5 آیات میں یہاں 17 انبیاء اور رسول کے نام ملیں گے، گویا کہ بہترین گلدستہ جو ہے ناموں کا، جن میں حضرت ایوب بھی ہیں، حضرت سلیمان بھی ہیں، حضرت یعقوب بھی ہیں، حضرت ادریس بھی ہیں، ذوالکفل بھی ہیں، اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ بھی ہیں، حضرت نوح بھی ہیں، حضرت کتنے انبیاء اور رسول ہیں، 17 نام ہیں کہ جو آپ کو یہاں 5 آیات میں نمایاں مل جائیں گے۔ اب آئیے سورہ مبارکہ کا باقاعدہ مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ چند تمہیدی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، کل حمد، کل شکر، کل سپاس اس اللہ کے لیے ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ حمد کہتے ہیں عموماً ترجمہ تعریف کا ہوتا ہے، لیکن اس میں اصل مادہ شکر کا ہے۔ تعریف تو آپ کسی بھی شے کی کر سکتے ہیں جس سے آپ خواہ خود استفادہ کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، آپ تعریف کریں گے۔ کوئی اچھا منظر آپ نے دیکھا، تعریف کی، بہت خوبصورت منظر پھول آپ نے دیکھا، اس کی تعریف کر دی۔ لیکن شکر وہاں ہوگا کہ جہاں ڈائریکٹ آپ کو اس کا فائدہ پہنچے۔ لہذا حمد کے اندر جو ہے صرف تعریف اور سپاس نہیں بلکہ شکر بھی ہے۔ اگرچہ شکر از خود عربی زبان کا لفظ ہے اور اس میں مختلف اعتبارات سے تقسیمیں بھی ہوتی ہیں، شکر بالقلب بھی ہے، شکر باللسان بھی ہے، شکر بالجوارح بھی ہے۔ وہ کبھی موقع ہوگا تو اس کی انشاءاللہ تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن حمد کے لفظ کو نوٹ کیجئے کہ یہ صرف تعریف اور سپاس کے لیے نہیں بلکہ شکر، اور شکر اس چیز پر کہ جس کا فائدہ آپ کی اپنی ذات کو پہنچ رہا ہے۔ لہذا اکثر و بیشتر جو اذکار مسنونہ آپ کو ملتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور، اس میں یہ حمد کا لفظ آپ کو بہت ملے گا۔ صبح آنکھ کھلی ہے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، یہ مقام شکر ہے، صرف تعریف نہیں بلکہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے زندگی کا ایک نیا دن عطا فرمایا، مجھے نئی زندگی عطا کی ہے، اس کے بعد کہ مجھ پر موت طاری ہو چکی تھی۔ نیند کیا ہے؟ موت ہی کے ہم وزن ہے نا، موت ہی کے ہم پلہ ہے، تھوڑا ہی فرق ہے۔ نیند کی حالت میں انسان کا جو ہے عقل اور اس کا شعور قبض کر لیا جاتا ہے، موت میں اس کی جان بھی قبض کر لی جاتی ہے، جسم تو وہی موجود رہتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ مقام تعریف سپاس بھی ہے اور مقام شکر بھی ہے۔ اسی طرح آپ بیت الخلاء سے باہر نکلے ہیں
جسم سے جو فاضل مادے تھے، جو نجاستیں تھیں، ان کا اخراج ہو گیا، طبیعت کے اندر بڑا انشراح ہے، بڑی انبساط کی کیفیت ہے، طبیعت ہلکی ہو گئی، بڑے ریلیفڈ ہیں آپ، تو زبان کے اوپر شکر کے الفاظ آنے چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر جو الفاظ معصور ہیں، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، بڑے جامع الفاظ ہیں۔ کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے مجھ سے اذیت بخش چیزوں کو دور کر دیا۔ یہی فاسد مادے تھے، اگر میرے جسم کے اندر رہ جاتے اور ان کا اخراج نہ ہوتا تو کس درجے فساد کا باعث بنتے، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس اللہ کا شکر ہے، یہ مقام شکر ہے۔ الحمد، کل تعریف، کل شکر اس اللہ کے لیے ہے۔ اور لام یہاں لام حصر ہے، جس میں گویا کہ تعریف کے لائق صرف وہی ایک ذات ہے۔ الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ کے جس نے اس زمین و آسمانوں کو پیدا کیا۔ دیکھیے سماوات ہمیشہ جمع میں آتا ہے اور ارض ہمیشہ واحد میں آتا ہے۔ یہ 7 آسمان، اب یہاں 7 طبقات بھی مراد ہو سکتے ہیں، 7 جو ہے اس کے جو ہے گریڈز بھی مراد ہو سکتے ہیں، یا واقعتاً جس طرح یہ سمائے دنیا ہے اسی طرح 7 غلاف 6 اور ہیں جو مل کر 7 آسمان بنیں گے۔ اس حقیقت تک ابھی نہیں پہنچ سکتے۔ قرآن حکیم نے جہاں بھی کہا ہے خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یہ جو 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے، 7 سماوات، 7 آسمان اللہ نے جو پیدا کیا 6 دنوں میں، تو 7 آسمانوں کا ذکر آپ کو ملتا ہے۔ تو آسمان ہمیشہ جمع میں، خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان آسمانوں کو بھی اور زمین کو۔ کل حمد اس اللہ کے لیے ہے، وجعل الظلمات والنور، اور اسی نے ظلمت اندھیرے بھی بنائے اور نور بھی بنایا۔ ایک بات یہاں نوٹ کیجئے کہ جن الفاظ سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے، اللہ کی حمد، آپ کے ذہن میں فوراً سب سے پہلی سورت جو قرآن حکیم کی ہے سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، اس کا آغاز بھی اللہ کے حمد سے ہوا۔ پھر سورہ انعام ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، اور اس کے بعد سورہ کہف ہے جس کا آغاز اسی حمد سے ہوتا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ 5 سورتیں ہیں، اس کے بعد سورہ سبا ہے الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور آخر میں 5ویں سورت ہے سورہ فاطر، الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ گویا کہ 5 سورتیں قرآن حکیم کی وہ ہیں کہ جن کا آغاز اللہ کی حمد سے ہوا، اور ظاہر ہے کہ ان صورتوں میں جو سر خیل ہے، جو کلائمیکس پر ہے، وہ سورۃ الفاتحہ ہے، جسے واقعتاً جسے قرآن حکیم کا خلاصہ بھی کہتے ہیں، ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اور اسی نے پیدا کی ہیں ظلمتیں بھی اور نور بھی۔ یہاں بھی نوٹ کیجئے ظلمات جمع کا صیغہ ہے۔ توحید وہ ایک اکائی ہے، واحد ہے۔ شرک کے بہت سے شیڈز آپ کو مل جائیں گے، اور قرآن حکیم کا یہ اسلوب ہے، بہت نمایاں ہے، کہ جہاں جس شے کو فوقیت دینی ہوتی ہے وہ ہمیشہ واحد میں آتی ہے۔ مثلا فرمایا گیا عن الیمین والشمائل، اہل جنت وہ ہیں نا کہ جن کا اعمال نامہ ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، جو دائیں طرف والے ہیں وہ واحد میں آئے، عن الیمین والشمائل، وہ کہ جو جہنم والے ہیں ان کو جمع کے صیغے میں لے آئے۔ گویا کہ کثرت بھی انہی کی ہے، اور اس اعتبار سے شرف دیا گیا یمین کو کہ جو اعلیٰ ہے۔ اسی طرح السبیل کیا ہے؟ صراط مستقیم، جو توحید کا رستہ ہے۔ قرآن حکیم میں فرمایا گیا فلا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، یہاں سبل کا لفظ آیا، سبیل کی جمع ہے کہ جس میں شرک کی ضلالتیں ہیں، اس کے اندر مختلف قسم کے توہمات بھی ہیں، عقیدے کا شرک بھی ہے، عملی شرک بھی ہے، یہ جمع میں آ گیا سبل۔ لیکن سبیل صرف وہ رستہ کہ جو صراط مستقیم ہے، وہ ایک رستہ ہے، واحد ہے۔ اسی طرح یہاں معاملہ ہے وجعل الظلمات والنور، اسی اللہ تعالیٰ نے ظلمتیں بھی بنائی ہیں، ظلمات جمع میں، اور لیکن یہ کہ نور توحید جو ہے وہ ایک اکائی ہے، وہ وحدانیت لیے ہوئے، والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے اپنے رب کے ساتھ اوروں کو بھی برابر کیے ہوئے ہیں۔ یعدلون کا لفظ نوٹ کیجئے، عدل کسے کہتے ہیں؟ مساوی کر دینا، برابر کر دینا۔ گویا کہ خدائی میں کسی کو اللہ کے شریک کر دیا گیا، اللہ کے مساوی کر دیا گیا، الوہیت میں اللہ کے ساتھ لا بٹھایا گیا، یہ اس اعتبار سے آ گیا یعدلون، یہ اللہ کے ساتھ برابری کیے ہوئے ہیں، حالانکہ خوب جانتے ہیں کہ ایک اللہ کو، اسی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود ان کی مت ماری گئی کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مختلف جو ہے وہ مجسمے تراشے ہیں اور مختلف ناموں سے موسوم کر کے انہیں سامنے بٹھا دیا اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ یہاں نوٹ کیجئے کہ ہمیشہ سے اللہ کے بارے میں جو تصورات رہے ہیں،
مجوسیوں کا ایک عقیدہ تھا کہ ایک خدا ہے خیر کا خدا یزداں، جس سے گویا کہ خیر برآمد ہو رہا ہے، یزداں ہے، اور ایک خدا شر کا خدا ہے، گویا کہ خیر کا خدا الگ ہے، شر کا خدا الگ ہے، یزداں اور اہرمن ان کا عقیدہ موجود ہے۔ اسی طرح ہندوؤں کے ہاں لاکھوں نہیں کروڑوں دیوتا موجود ہیں، ان کا اپنا تصور ہے۔ عیسائیوں نے ایک میں تین اور ایک تین میں ایک، یہ ایک تصویر جو ہے وہ ایسا عقدہ جو سمجھ میں آتا ہی نہیں، ان کے ہاں وہ تصویر بھی اکثر و بیشتر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو گویا کہ اس اعتبار سے جو مختلف تصورات ہیں، ان میں ایک تصور یہ بھی تھا کہ ایک آسمان کا خدا الگ ہے، زمین کا خدا الگ ہے، گویا کہ آسمان کا خدا کوئی اور ہے اور زمین کا خدا کوئی اور ہے۔ اسی طرح ظلمات کا خدا کوئی اور ہے اور نور کا خدا کوئی اور ہے۔ یہ مختلف تصورات جو ہے مختلف مذاہب کے ہاں رہے ہیں، جن میں جیسا کہ میں نے کہا جو اکثر و بیشتر کوٹ کیا جاتا ہے وہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے کہ یزداں اور اہرمن کا تصور کہ ایک خدا خیر کا خدا ہے، دوسرا خدا شر کا خدا ہے۔ جبکہ اگلی آیت جو آ رہی ہے کہ اس میں ہمارے سامنے بالکل واضح بات آ جائے گی کہ اللہ خواہ وہ زمین کا ہو، خواہ آسمان کا ہو، خواہ خیر کا ہو، خواہ شر کا ہو، خواہ نور کا ہو، خواہ ظلمات کا ہو، اللہ تو ایک وحدانیت ہے، ایک توحید ہے۔ اس کے ساتھ جہاں کوئی چیز آپ نے شامل کر دی تو گویا کہ یہ وہ اب کجروی ہے، یہ اب وہ نجاستیں ہیں جو بالآخر آپ کو جو ہے شرک کی وادی کے اندر جو ہے سرگرداں کر دیتی ہیں۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اور پھر یہ کافر ہیں کہ جو اپنے رب کے ساتھ برابری قرار دیے ہوئے ہیں ان لوگوں کی۔ والذی خلقکم من طین، وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے طین۔ دیکھیے یہاں طین کا لفظ ہے۔ اب آپ کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن حکیم میں کہیں انسان کی تخلیق تراب سے کہی گئی، تراب کہتے ہیں خالص مٹی کو، خشک مٹی۔ طین کہتے ہیں وہ مٹی کے جس میں پانی شامل ہو گیا، اب گارے کی شکل اختیار کر لی، وہ طین ہو گئی۔ اسی طرح کہیں قرآن میں کہا گیا انسان کو ہم نے پیدا کیا من طین لازب، وہ گارا کے جو جس کے اندر اب چپچپاہٹ بھی پیدا ہو گئی، کچھ عرصہ اس پر بیت گیا، فرمنٹیشن ہو گئی، اب گویا کہ وہ سٹکی سا بن گیا، چپچپاہٹ پیدا ہو گئی، طین لازب۔ کہیں کہا گیا من حمأ مسنون، وہ گارا کے جو اس میں سے اب بدبو اٹھ رہی ہے، اب گویا کہ اتنا عرصہ بیت چکا ہے کہ اس کے اندر فرمنٹیشن ہو گئی، اس کی پوٹریفیکشن ہو گئی اور بیکٹیریل گروتھ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے ہیں۔ کہیں کہا گیا انسان کو ہم نے اس سے پیدا کیا۔ کہیں من صلصال کالفخار کہا گیا وہ مٹی کے جو خشک ہو کر کھنکنے لگتی ہے، اس سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ مختلف جو چیزیں قرآن حکیم نے انسان کی تخلیق کے بارے میں قرآن میں آئی ہیں، تو گویا کہ اس میں اب یہ مختلف مدارج ہیں۔ اگر کوئی شخص اس سے اخذ کرنا چاہے کہ انسان کی تخلیق میں بھی کسی نہ کسی درجے میں ارتقاء ہوا ہے، کہیں خشک مٹی کہا گیا ہے، کہیں گارا کہا گیا ہے، کہیں گارا وہ جو چپکنے والا ہو گیا وہ کہا گیا، کہیں گارا وہ جو جس میں سڑاند اٹھنے لگ گئی وہ کہا گیا، کہیں جب وہ بالکل خشک ہو کر جس طرح کرسٹ بن جاتا ہے ایک ٹھیکری کی شکل میں، وہ الفاظ اختیار کیے گئے۔ یہاں طین کا لفظ آیا، هو الذی خلقکم من طین، وہی اللہ ہے، وہی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے طین سے، مٹی سے، ثم قضا اجلا واجل مسمی، اور اس کے بعد اس نے فیصلہ کر دیا، مقرر کر دیا ایک مدت، واجل مسمی عنده، اور ایک خاص مدت جس کا علم اس کے پاس ہے۔ یہاں ان دو اجل سے مراد کیا ہے؟ ایک اجل وہ ہے، دیکھیے ہمارا ایک عالم اصغر ہے جسے ہم عالم صغیر کہتے ہیں، میں اپنی ذات میں ایک پورا عالم ہوں، عالم تو ہوتا ہے علم رکھنے والا، عالم ایک جہاں ہے میری ذات میں۔ اسی طرح ایک عالم اکبر ہے، اس پوری کائنات، اس کا تصور کیجئے یہ عالم اکبر ہے، بہت وسیع و عریض کائنات۔ عالم اکبر، عالم اصغر، ہر انسان عالم اصغر ہے۔ اسی طرح ایک قیامت ہوگی کہ جسے ہم قیامت صغریٰ کہتے ہیں، جو عالم اصغر پر آتی ہے۔ میری موت میرے لیے قیامت ہے، ہر شخص کی موت اس کے لیے قیامت ہے، یہ قیامت صغریٰ ہے۔ اور ایک قیامت کبریٰ ہے جس عالم اکبر کے اوپر آئے گی، بہت بڑی کائنات، اس کی ایک قیامت ہے کہ جب کہ گویا کہ اس پورے نظام کے کو تلپٹ کر دیا جائے گا، والسماوات مطویات بیمینی، اور وہ آسمان جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے دانے ہاتھ کے گرد لپیٹ لے گا۔ یہ اس بڑی قیامت کا ذکر آپ کو قرآن میں ملتا ہے۔ تو عالم اکبر، عالم اصغر، اسی طرح قیامت صغریٰ جو انسان پر آتی ہے، قیامت کبریٰ وہ ہے جو بڑے پر آتی ہے۔ یہاں ان دو مدتوں کا ذکر ہے، قضا اجلاً، ہر شخص جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کے لیے ایک اجل، ایک مدت معین کر دی۔ وہ حدیث پھر میرے ذہن میں آ رہی ہے جہاں حضور نے فرمایا کہ 120 دن جب رحم مادر میں انسان کا نطفہ جو پرورش پا رہا ہے، جب 120 دن مکمل ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جو اس میں اس روح کو ملحق کر دیتا ہے جو خاص اس جسد کے لیے ہے، اور
اسی موقع پر طے کر دیا جاتا ہے، اس کی عمر بھی طے کر دی گئی ہے، اس کا رزق بھی طے کر دیا گیا، اور حد یہ کہ شقی او سعید، یہ بات بھی طے کر دی گئی کہ یہ شقی ہوگا، بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا۔ بدبخت ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ پھر جہنم کا ایندھن بنے گا، اور اگر نیک بخت ہے تو جنت جو ہے اس کا وعدہ اس سے ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے وہ علم کتاب جو ہے، وہ کتاب العلم جو اصل علم ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ نہ سمجھیے کہ انسان کو اب جبراً اسی کو فالو کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم کامل میں ہے وہ شے کہ فلاں شے جو ہے اس شخص کی رزق کتنا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اور حد یہ ہے کہ آیا جہنمی ہوگی یا جنتی ہوگا، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ تو ایک شے جو طے کر دے گی، ثم قضا اجلاً، ہر شخص کی جو مدت معین ہے، جو اس کی اجل معین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقط قامت قیامت، جس شخص پر موت وارد ہو گئی اس کی قیامت تو شروع ہو گئی۔ اس کے لیے اس دنیا کی قیامت کب آئے گی، ابھی 10,000 برس باقی ہے، 50,000 برس باقی ہے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اس شخص کی قیامت تو شروع ہو گئی۔ اس لیے کہ جو قبر کا گڑھا ہے، یا یہ کہ جو بھی اس کو کیفیت ہے، وہ اب یہ جو برزخی زندگی ہے یہ پوری ایک عکس ہے، ریفلیکشن ہے اس کی اخروی زندگی کا، جس کے بارے میں حضور کے الفاظ موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی قبر کو جو ہے یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچے کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیتا ہے۔ تو ثم قضا اجلاً، پھر ہر شخص کی جو ایک معین مدت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مقرر کر دیا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک خاص بڑا اجل جو اس قیامت جسے کہتے ہیں، جو الساعہ کہلاتا ہے، عندہ کہ جو اللہ کے پاس ہے، جس کا علم ثم انتم تنترون، لیکن اس کے باوجود تمہارا معاملہ یہ ہے کہ پھر بھی تم شک و شبہ اور کٹ بحثی کے اندر مبتلا ہو۔ اس لیے کہ ایک تو حقیقت ہے نا کہ انسان پر اس زندگی میں جو قیامت آتی ہے اس کا انکار ممکن نہیں۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اگر جھٹلاتے ہیں تو اس قیامت کو جھٹلاتے ہیں جو بعد میں آنے والی ہے، اس لیے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کے بس میں نہیں ہے کہ اربوں انسان، کھربوں انسان پھر مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے، ان کا جو ہے تحلیل ہو چکی ہے، ان کے الیکٹران پروٹون جو ہیں وہ بھی کیمیکل ایکشنز کے اندر کہیں استعمال ہو گئے، ان کو دوبارہ زندہ کیا جانا، ہیہات لما توعدون، یہ تو ہماری عقل سے باہر ہے، بہت دور کی بات ہے، جو دور کی کوڑی ہو جو تم لائے ہو، تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ جو ایک اجل معین ہے جسے ہم قیامت صغریٰ کہتے ہیں، جو ہر شخص پر اس دنیا میں آنے والی ہے، اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ تو ثم انتم تمترون، لیکن اس کے باوجود تم شک و شبے میں مبتلا ہو۔ مرا کا لفظ آتا ہے میم را اور یا، یہ آتا ہے کسی شے کو نچوڑنا اور کشید کرنا، یہی سے لیا گیا کج بحثی، بحثم بحثا، کسی سے آپ جو ہے صرف لفظی بات کے اوپر جو ہے نقطے سے نقطہ نکال رہے ہیں، اس کو جو ہے کج کر دی، اس کو آپ نے جو ہے کٹ بحثی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ یہاں سے یہ تمترون، اگرچہ اس میں ترجمہ یہ بھی کر دیا جاتا ہے پھر وہ شک شبے میں مبتلا ہو گئے، لیکن یہ کہ اس میں کج بحثی ہے، اس کے باوجود کہ تم اندر سے تمہارا دل کہتا ہے، توحید کا علم جو ہے وہ بھی تمہارے اندر موجود ہے، اللہ کی معرفت بھی ہے، اور پھر یہ کہ دل بھی گواہی دیتا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہونی چاہیے۔ انسانی عقل اور منطق بھی تقاضا کرتی ہے کہ دنیا اپنے انجام کے اعتبار سے کافی نہیں ہے، یہاں جو نیکوکار لوگ ہیں، جو حق کے علمبردار ہیں، ان پر تو سختیاں آتی ہیں، بڑی تکلیفیں آتی ہیں، بہتوں کو سولی دے دی گئی، بہتوں کا جو ہے سر ان کے تن سے جدا کر دیا گیا۔ اس کے برعکس جو ضمیر فروش ہیں، جن کی کوئی اخلاقی معیارات نہیں ہیں، جن کے لیے ہر شے جو ہے جائز ناجائز، ہر شے روا ہے حرام حلال، ہر شے ان کے لیے حبا منصورہ ہے، ہنیم مریا ہے، اس کے باوجود جو ہے اس دنیا میں وہ عیش کر رہے ہیں، خوب جو ہے آگے پیچھے ان کے جو ہے خدام و حشم آگے لگے ہوئے ہیں۔ تو انسانی عقل اور منطق بھی تقاضا کرتی ہے کوئی اور زندگی ہونی چاہیے کہ جہاں انسان کو اس زندگی کے کیے ہوئے اعمال کی بھرپور جزا یا سزا مل جائے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کٹ بحثی ہے، کٹ حجتی ہے، پھر یہ ہے کہ الفاظوں کے اندر ہے، پھر اسی کے اندر جو الجھائے رکھنا ہے، اور اس بڑی قیامت کا اور ساعت کا اور حساب کتاب کے دن کا انکار کرنا ہے۔ تو ثم انتم تمترون، اس کے باوجود تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم کٹ بحثی میں مبتلا ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے اس زمین و آسمان میں۔ یہاں بھی نوٹ کیجئے اللہ کا لفظ، اس لیے کہ اللہ کے لفظ کے منکر نہیں تھے وہ۔ ہاں بہت سے اعتبارات سے آ گیا تھا ان کے ہاں، شرک یہ بھی آ گیا تھا کہ اللہ جو ہے اس نے اپنے بڑے نائبین بنا دیے ہیں، فلاں جو ہے لکشمی دیوی ہے، فلاں جو ہے وہ جل دیوتا ہے، فلاں کے ہاتھ میں اولاد دینا ہے، فلاں کے نظر نیاز کرو گے، ڈنڈوت کرو گے، اس کے نام پر کوئی چڑھاوا دو گے تو تمہیں فلاں چیز مل جائے گی۔ اب یہ مختلف تصورات ان کے ہاں موجود تھے، لیکن اللہ کے وجود کے قائل تھے۔ تو وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی اللہ ہے جو اس زمین و آسمان کا مالک ہے، ہر جگہ ہر آن وہی وہ ہے۔
یعلم سرکم وجہرکم، اور اس کے علم کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ہر تمہاری پوشیدہ شے کو بھی جانتا ہے اور ہر اس شے کو بھی جانتا ہے جو تم علل اعلان کرتے ہو، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور خوب جانتا ہے جو کسب تم کرتے ہو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت علم۔ اور واقعہ یہ کہ انسان کو راہ عدل پر، راہ قسط پر، صراط مستقیم پر اگر کوئی شے رکھ سکتی ہے تو اللہ کی صفت علم کا استحضار، کہ اللہ کے علم میں ہے، میرا ایک ایک عمل اللہ کے علم میں، میں خواہ کتنے ہی پردوں میں کوئی عمل کر لوں، لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ جس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ یعلم ما تسرون وما تعلنون، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها۔ اس کے علم کا اندازہ تم کیا کرو گے؟ وہ تو ایک قطرہ بھی اگر بارش کا آسمان سے ٹپک کر زمین میں جذب ہوا وہ بھی اللہ کے علم میں۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، کسی درخت سے اگر ایک پتا بھی اس درخت سے جدا ہو کر زمین پر گرتا ہے تو اللہ کے علم میں۔ ظاہر ہے کہ انسانی پیمانے تو یہاں ختم ہو جاتے، یہ خدائی صفات ہیں، یہ الوہی صفات ہیں، لا محدود ہیں، جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہماری جو عقل ہے، محدود عقل ہے، اس کے گویا کہ اس کے حیطے میں یہ چیز آ ہی نہیں سکتی۔ تو یعلم سرکم وجہرکم، تمہاری ہر پوشیدہ شے کو بھی اور ہر کھلی شے کو بھی وہ جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور خوب جانتا ہے تمہارے کسب کو بھی۔ دیکھیں یہاں یہ جو لفظ آیا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، یہی انداز سورہ زخرف میں استعمال کیا گیا، بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ سورہ زخرف کی 84 آیت ہے، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہی ایک ذات ہے کہ جو آسمانوں میں بھی عبادت کے لائق ہے، اور وہی ایک ذات ہے کہ جو اس زمین میں بھی عبادت کے لائق ہے۔ آسمان میں کون ہے؟ آسمانی مخلوق کون ہے؟ فرشتے ہیں۔ غیر مرئی مخلوقات میں تو جنات کا بھی شمار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا وجود جو ہے بڑا لطیف ہے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، جیسے قرآن میں فرمایا گیا انہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، بڑا لطیف وجود ہے۔ انسان کا کثیف وجود ہے، جامد وجود ہے، خاکی وجود ہے، لہذا وہ جو جنات ہیں ان کی رسائی بہت دور دور تک ہے۔ تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہی اللہ ہے کہ جو آسمانوں میں بھی معبود برحق ہے، اور وہی اللہ ہے کہ جو زمینوں کا بھی معبود برحق ہے۔ تو یہاں فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے زمین و آسمان میں، یعلم سرکم وجہرکم، کسی کو وہی اللہ نظر آیا، کوئی خوبصورت منظر دیکھا ہے، سبحان اللہ، یہ خود نہیں ہو گیا، یہ اللہ کے پیدا کیے ہوا ہے۔ کہیں جنگل میں جا رہے تھے، انتہائی خوبصورت آپ نے پھول دیکھا ہے، کسی پرندے کو دیکھا کہ جس میں اتنے رنگ ہیں کہ جس کا امتزاج آپ کی انسانی عقل نہیں کر سکتی، کمپیوٹر میں فیڈ کر دے تو شاید وہ بھی جو ہے فیل ہو جائے، اتنے رنگ اس پرندے کے اندر موجود ہے، کہاں سے آ گئے؟ فوراً زبان پر آتا ہے سبحان اللہ، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو وہی اللہ ہی اللہ ہے زمین و آسمان میں، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ یعلم سرکم وجہرکم، اور وہ جانتا ہے تمہاری ہر پوشیدہ شے کو بھی اور ہر کھلی شے کو بھی، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ بھی اللہ کا علم ہے۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، سورہ قاف کے الفاظ جو ہیں، واقعہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اگر انہیں اپنے اوپر طاری کر لے تو اس کی زبان سے کبھی کوئی غلط بات نہیں نکلے گی۔ جھوٹ زبان کے ذریعے ہے، غیبت زبان کے ذریعے ہے، چغلی زبان کے ذریعے ہے، بہتان ترازی زبان کے ذریعے انسان کرتا ہے۔ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ چھوٹے گناہ نہیں ہیں۔ غیبت کے گناہ کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہے نا کہ یہ مساوی ہے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہا ہو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ تو زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ نوٹ ہو رہا ہے، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ ہم نے بہت ہی مستعد اور بہت ہی ہوشیار فرشتے مقرر کر رکھے ہیں کہ جو ان کے زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو نوٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی گویا کہ صفت علم اس اعتبار سے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا وہ نظام کہ جس میں ہر انسان کا ایک ایک عمل بھی اور اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ بھی، اور حد یہ کہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، ہر وہ شے جو تم چھپا جاتے ہو کسی دوسرے کے علم میں نہیں۔ اور بہت سی ایسی آرزویں، تمنائیں اور وساوس ہوتے ہیں جو انسان کے سینے کے اندر دفن ہوتے ہیں، جسے ہم وسوسہ اندازی کہتے ہیں۔ شیطان کرتا ہے وسوسہ اندازی، انسان اپنی زبان پر لانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ بعض روایات ایسی بھی ہیں کہ چند صحابی جو ہیں یا کوئی صحابی حضور کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا
کہ بعض اوقات ہمارے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمیں زندہ آگ میں جھونک دیا جائے بجائے اس کے کہ ہم وہ الفاظ اپنی زبان پر لائیں۔ اب یہ وسوسے جو ہیں ظاہر ہے کہ انسان اس کو روک تو نہیں سکتا، آتے، لیکن کیا ہے ان وسوسوں کو فاستعذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ میں آئیے، فوراً اللہ کا ذکر کیجیے، اللہ سے پناہ طلب کیجیے۔ تو یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، اور جو کچھ بھی تمہاری کمائی ہے، خواہ تمہارے اعمال ہیں، خواہ تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، ہر شے کا علم اللہ کو ہے۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور نہیں آتی ان کے پاس اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر یہ کہ وہ اس سے اعراض اور تغافل برتتے ہیں۔ اس میں گویا کہ ایک تو اشارہ ان لوگوں کی طرف بھی ہے کہ جن کی طرف اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور بڑے بڑے معجزات دے کر بھیجا تھا۔ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت صالح، کیسے بڑے بڑے معجزے اللہ نے ان کو دیے تھے، لیکن یہ کہ یہ حقیقت، بڑی تلخ حقیقت ہے کہ ان معجزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی قوم ایمان نہیں لائی۔ اور اب آگے جسے آپ کہیں گے اس کی اگلی کڑی کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا معجزہ دکھا دیا جائے قوم کی مطالبے کے رد عمل میں اور قوم ایمان نہ لائے، تو پھر لازماً اللہ کی سنت کہتے ہیں طریقے کو، ایک سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سنت اللہ ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ تو یہ سنت اللہ ہے، اللہ کی سنت ہے کہ قوم کے مطالبے پر جب وہ معجزہ دکھا دیا جاتا ہے اور قوم ایمان نہیں لاتی، تو پھر عذاب استیصال لازماً آ کر رہتا ہے۔ تو گویا کہ ان کی طرف سے یہ جو معجزات کا مطالبہ ہے، یہ معجزہ دکھائیں، یہ معجزہ دکھائیں، یہ معجزہ دکھائیں، معجزہ نہ دکھانا ان کے لیے باعث رحمت ہے، اس لیے کہ اگر معجزہ دکھا دیا گیا تو پھر تو عذاب استیصال کو آتے دیر نہیں لگے گی، اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، پھر تو تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ بچائے جائیں گے صرف وہی لوگ، وہ چند لوگ جو صحابہ کرام کہہ لیجیے جو حضور پر اس وقت تک ایمان لا چکے تھے، بقیہ تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم، اس سے پہلے بھی یہ معاملہ رہا ہے، اور ان کے ساتھ بھی جب بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، اب نشانی سے مراد یہ قرآن حکیم کی آیات بھی ہیں، ایک تو اس سے مراد یقیناً وہ معجزے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن حکیم کی آیات بھی تو ہے نا، یہ بھی تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اس نشانی کو دیکھ کر بھی انسان کے ایمان میں جو ہے وہ تجلیہ حاصل ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے۔ اور یہی معاملہ قرآن حکیم کی آیات کا بھی ہے کہ ان آیات کو پڑھنے سے اور اس کو سننے سے قرآن اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان کے جذبات میں اضافہ فرماتا ہے، زادتہم ایمانا۔ تو وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، مگر یہ کہ ان آیات سے، ان آیات خداوندی سے، ان آیات قرآنیہ سے یہ انکار کرتے ہیں، ان سے اعراض برتتے ہیں۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، تو اب تو معاملہ وہی جو میں نے کہا تھا، اتمام حجت ہے۔ اب تو گویا کہ 11-12 برس بیت چکے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے۔ فقد کذبوا بالحق، اب تو معاملہ گویا کہ واضح ہو چکا کہ اس حق کو جھٹلا چکے، انکار کر چکے۔ یا حق سے مراد یہ قرآن حکیم بھی ہے، سب سے بڑا حق تو یہ ہے، ان اللہ هو الحق، سب سے بڑا حق اس کائنات کا تو اللہ ہے، الحق وہ ہے۔ لیکن یہ کہ قرآن بھی حق ہے، وہ جو دعائیں ہیں ان میں ایک دعا کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں جس میں حق کا لفظ جو ہے حضور نے بہت ریپیٹڈلی استعمال کیا، والقرآن حق والنبیون حق ومحمد حق، محمد بھی حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن بھی حق ہے، اسی طرح تمام نبی بھی حق ہے، والجنت حق والنار حق، جنت بھی حق ہے اور نار بھی حق ہے، اللہ بھی حق ہے۔ تو یہ تو ان تمام حق چیزوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، جبکہ یہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے، ان تک پہنچ چکا ہے۔ فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، اب ان قریب ہی حقیقتیں ان پر واضح ہو جائیں گی، یا ان پر وہ حالات آ جائیں گے، وہ خبریں آ جائیں گی ان تمام چیزوں کی کہ جن کا یہ استہزاء کرتے رہے تھے۔ اب معلوم ہوا کہ یہاں پیش بندی کر دی گئی ہے، پہلے سے بتا دیا گیا کہ اب چند ہی سالوں کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آنے والا ہے، لیکن فرق کیا ہوگا، وہ عذاب استیصال نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ عذاب استیصال تو ان قوموں کی طرف آیا جن کی طرف رسول کو بھیجا گیا، خاص قوم کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو صرف قریش کی طرف تو نہیں تھی، صرف مکہ والوں کی طرف تو نہیں تھی، الی کافۃ الناس بشیرا ونذیرا، تمام انسانوں کی طرف تھی۔ لہذا عذاب استیصال اب اس امت کے لیے نہیں ہے، ہاں عذاب کے مختلف جھٹکے ان کو دیے جاتے رہیں گے،
اور کل 2 ہی برس کے بعد جب حضور ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں، 1.5 برس بھی نہیں ہوا تھا، تو اس عذاب کا ایک نقشہ جو ہے وہ دکھا دیا گیا۔ میدان بدر تھا، 1000 کی تعداد تھی ان کفار اور مشرکین کی جو سامان حرب سے پوری طرح مسلح تھے، کیل کاٹے سے لیس، اور مد مقابل تھے وہ مسلمان کے جن کے پاس جو ہے کوئی گنتی کی 5 یا 7 تلواریں تھیں، گنتی کے 8 یا 2 گھوڑے تھے، مختلف روایات ملتی ہیں، اس لیے کہ وہ تو مدینہ سے جنگ کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی عظیم الشان فتح عطا فرمائی ہے مسلمانوں کو، تو گویا کہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا تو ثابت ہو گیا۔ یہ عذاب خداوندی کا وہ پہلا گویا کہ کوڑا تھا کہ جو ان قریش مکہ پر کہ جو اولین مخاطب تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان قریب وہ چیزیں کہ جن کا یہ بڑا تمسخر اڑایا کرتے تھے، بڑا استہزاء کیا کرتے تھے، معجزات کا مطالبہ تھا، اور اس کے بعد تمسخر ہے، معلوم ہوتا ہے کہ محمد کا رب جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو چھوڑ گیا ہے، وہ تو ان کے جو ہے ان کے کسی مطالبے کے معجزہ کوئی دکھانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں جو استہزاء اور تمسخر تھا، ان قریب ان تک جو ہے معاملہ اس کی پاداش کو یہ لوگ پہنچ کر رہیں گے۔ حضرات، یہاں یہ سورہ انعام کی 5 آیات مکمل ہوئیں، اگرچہ زیادہ وقت ہمارا جو ہے ان تمہیدی مباحث پہ نکلا ہے، لیکن یہ کہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ سے اب ہماری پروگریس بھی زیادہ ہوگی۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب سے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا یہاں کا جو بیان ہے وہ کوئی بہت زیادہ تفصیلی درس قرآن کا نہیں ہوگا کہ صرف 2 یا 3 آیات ہم پڑھ سکیں، بلکہ یہ کہ کوشش ہوگی کہ 1، 2، 2.5 جتنا بھی ہم زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں تاکہ کچھ پروگریس بھی ہو۔ آپ میں سے جو حضرات بھی وقت نکال کر آتے ہیں تو کم سے کم یہ کہ کوئی 20، 25، 30 آیات کا تحفہ وہ یہاں سے لے کر جائیں، اور اس کو بہرحال سمجھانے کی جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی صلاحیت دی ہے میں بھی کوشش کروں گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمت عطا فرمائے کہ آپ بھی سلسلہ درس کے ساتھ منسلک رہ سکیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔